تو لاء کمیشن نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے، 14 جون سے 13 جولائی تک کا وقت ہے۔ جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی ادارے ہیں، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، مسلمان ہوں دوسرے ہوں، اگر آپ اس سے متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں تو لاء کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر اپنی رائے وہاں پر داخل کریں 13 جولائی سے پہلے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہریدوار میں کوئی آدمی بول رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا اگر تمہیں کہیں نالی میں خون بہتا ہوا نظر آ جائے مجھے فون کر دینا، میں بتاؤں گا ان کو عید کیسے منائی جاتی ہے۔ خواہ ضد بحث۔ ہم تو یہی کہتے ہیں دیکھو 75 سال گزر گئے آزادی کو، اور مسلمانوں کو یہاں پر گزر گئے قریب 1000 سال، اس سے بھی پہلے سے کبھی یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ جب بادشاہوں کی حکومت تھی تب بھی پوری طرح دوسرے مذہب والوں کو آزادی تھی، اور 75 سال تک کہیں اگر کوئی اتفاق سے ایسا ہوا ہو تو ہوا ہو، ورنہ ہر ایک مذہب والے کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق چاہے تہوار منائے، چاہے قربانی کرے، چاہے کوئی بھی کام کرے۔ اب وہ لوگ باقاعدہ وائرل کرتے ہیں ویڈیو کو، اور ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو پکڑ کے لے جائے گا، ڈر نہیں ہوتا۔ اگر ماں و شما کوئی ہو نا، آپ ویڈیو وائرل ہوتے ہی ان لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اس سے ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان کے باہر بھی حالات خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ باہر بدنامی ہوتی ہے، اندر حالات خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ کسی بھی طرح سے جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر، بھئی اگر مسلمان قربانی کرتے ہیں تو کون سی بات ہے؟ آپ دیکھیے نا جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، میٹ کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، زیادہ تر مسلمان نہیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ بہت سارا مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے یہ چکن ہے، مٹن ہے، میٹ ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی نئی تو نہیں ہے نا، یہ تو سب لوگ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے نا کہ جو بالکل ہی انوکھی ہو، ایسی چیز تو ہے نہیں۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو ایسے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو عید کی نماز، بقرعید کی نماز اور قربانی کے لیے مکمل طور سے انتظامات کی سہولت ملنی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا اتراکھنڈ کے اندر ہریدوار میں کوئی گھاٹ ہے، گنگا گھاٹ پہ، وہاں پر کچھ مسلمان فیملی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک لڑکا آ کے کہنے چلو یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو، گنگا گھاٹ پہ سے اتراکھنڈ میں، یہاں سے ہٹو، یہ تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے، کوئی مسلمان یہاں نہیں آئے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اب ہونے لگا۔ حالانکہ گھاٹ ہے یا تالاب ہے یا حوض ہے یا دریا ہے، وہ تو سب کا ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو بھئی جو گھاٹ کے اندر پانی ہے وہ کسی کے گھر کا تھوڑی ہے، وہ جو پانی ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی راجہ کے جو اہلکار تھے انہوں نے یہی کہا تھا، بھئی یہ جو گھاٹ ہے، انا ساگر تالاب، اٹھو یہاں سے، اٹھو، یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے، ہمارا ہے، چلو ہٹو۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو بھی اسی بات پر کافی طیش تھا کہ کوئی بھی دلت یا کوئی بھی پسماندہ طبقے کا آدمی تالاب میں یا کہیں خود پانی نہیں پی سکتا تھا۔ پوری کہانی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں حالات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہی چاہیے کہ ہم اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں۔ ہم تو سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی اس طرح کے لوگ جو بھی ہوں،
ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یونیفارم سول کوڈ، سب کے لیے ایک قانون۔ ہندوستان میں جتنے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، ایس سی ایس ٹی، او بی سی، آدیواسی، جو جتنے بھی ہیں سارے، سب کے لیے ایک ہی قانون، شادی کا ایک ہی طریقہ، نکاح کا ایک ہی طریقہ، طلاق کا ایک ہی طریقہ، اور جتنے طریقے ہیں سب ایک۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ تو شاید مشکل ہے۔ ہر ایک آدمی کو اپنے مذہب سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے پیار ہے۔ عیسائیوں کو بھی ہوگا، سکھوں کو بھی ہوگا، سب کو ہوگا۔ لیکن اصل میں تو الیکشن آ رہا ہے نا، یہ سیاسی ایجنڈا ہے۔ لاء کمیشن نے ایک اعلان نکالا ہے 14 جون کو کہ جس کو بھی یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہو وہ ہماری ویب سائٹ پر اپنی رائے بھیج دے۔ تو لاء کمیشن نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے، 14 جون سے 13 جولائی تک کا وقت ہے۔ جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی ادارے ہیں، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، مسلمان ہوں، دوسرے ہوں، اگر آپ اس سے متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں تو لاء کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر اپنی رائے وہاں پر داخل کریں 13 جولائی سے پہلے۔ وہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ایک موقع دیا گیا ہے وہاں پر ہم اپنی رائے ظاہر کریں کہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں اسلامی شریعت منظور ہے، ہمیں اپنی شریعت میں مداخلت منظور نہیں ہے۔ لاء کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے، اول تو مسلمان بہت کم ایسے ہوں گے جو ویب سائٹ اور نیٹ وغیرہ کو جانتے ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ اس میں دوسروں کو ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور 13 جولائی تک کا وقت ہے، اس کے بعد پھر وقت بھی نہیں ہے۔ ہم ناراضگی جتائیں، ناراضگی کیا، مہذب، کہ بھئی ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید دوسرے لوگ بھی، اخباروں میں نے پڑھا کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نہ بنیں، لیکن یہ سیاسی ایجنڈا ہے، اور وہ تو بھئی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا۔ تو یہ سیاسی ایجنڈا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی اشتعال میں آنے کی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو سامنے آئے گا دیکھا جائے گا، جو اللہ بہتر سمجھے گا وہی ہوگا۔ لیکن ہمیں وہاں ویب سائٹ پر جا کر ضرور اپنی رائے ضرور داخل کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ منظور نہیں۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن آ رہا ہے نا، تو مسلمانوں کی ہمدردی بھی بہت ہے، لوگوں کو مسلمانوں کی ہمدردی بہت ہو گئی ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا ہندوستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں، وہ سماجی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر نہیں ہیں، بہت بڑے لیڈر، ٹاپ کے۔ اخبار میں نے ان کا بیان پڑھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ تو انگریز لڑاتے تھے۔ آپ خیال کریں، انگریز لڑاتے تھے، اور آج کون لڑا رہا ہے؟ ہریدوار میں، اتراکھنڈ میں کون لڑا رہا ہے؟ مدھیہ پردیش میں بلڈوزر کون چلا رہا ہے؟ اتر پردیش میں بلڈوزر کون چلا رہا ہے؟ مسجد پر اور مدرسے پر اور انکاؤنٹر میں یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ انگریز ہے یہاں بیٹھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں انگریز لڑاتے تھے، ہمیں تو متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ یہ 1 مہینے تک آپ یہی سنتے رہے، 1 سال تک، 1 سال تک بڑی میٹھی میٹھی باتیں آپ سنیں گے، اور 1 سال کے بعد بس بڑے سمجھداری کی ضرورت ہے۔ ہم تو ہر وقت ہی مل کے رہنا چاہتے ہیں، سب کو مل کر رہنا ہی چاہیے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ عید گزرے، بقرعید گزرے شانتی کے ساتھ۔